Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. أهلاً وسهلاً مرحبا مرحبا أهلاً وسهلاً مرحبا مرحبا اے امارات کے شاہ آنکھ ہے دیدہ پر شیرا سرزمین پاک پر اہلاً وسہلاً مرحبا اے امارات کے شاہ اہلاً وسہلاً مرحبا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، دیرینہ شراکت داری کو مستحکم کرنے پر گفتگو، سرمایہ کاری، توانائی، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تجارت میں اضافے کی ضرورت پر اتفاق، امن و استحکام اور پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کے لیے قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ. کراچی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا. کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی دی. کیڈٹ آفیسر عمر مختار اور عراق کے کیڈٹ آفیسر الزہبی فہد حسام فرید کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا. مڈ شپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈریک جبکہ مڈ شپ مین محمد عزیر عباس کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا. اکیڈمی میں بحرین، جبوتی، عراق، سری لنکا کے کیڈٹ زیر تربیت ہیں. پاکستان اور بحرین سمیت اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان نیول اکیڈمی بہترین پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے. میں بھی پاکستانی نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں. دفاع وطن کے لیے کیڈٹس کو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے. کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی کا خطاب. وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت طلال چودھری کا کیپٹل ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کا دورہ. سینٹر کے افسران اور انسٹرکٹرز سے ملاقات. کارکردگی کو سراہا. دہشت گردی اور شدت پسندی کے خطرات کے پیش نظر ایلیٹ فورس کی تربیت اور رسپانس ٹائم میں مزید بہتری لانے پر زور. محسن نقوی کی زیر تربیت جوانوں کی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف. آئی جی اسلام آباد کی ایلیٹ ٹریننگ اسکول میں جاری تربیتی سرگرمیوں، سیکیورٹی انتظامات اور آپریشنل تیاریوں سے متعلق بریفنگ. ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم. 27 دسمبر جمہوریت کی علامت، عوامی سیاست کی مضبوط آواز اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی. شہید نے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کے حق حکمرانی کی جدوجہد کو مشن بنایا. بھٹو نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکالا تو بی بی نے عوام کو محور اور مرکز بنایا. سیاست میں مفاہمت، برداشت اور عوامی خدمت بے نظیر بھٹو کے نمایاں وصف رہے. شہید بے نظیر بھٹو کی جدوجہد پاکستان میں جمہوریت کی علامت. آئین، پارلیمان اور عوامی ووٹ کے حق کے لیے بھرپور جدوجہد کی. محترمہ کی سیاسی میراث میں جذبہ حب الوطنی نمایاں تھا. بے نظیر بھٹو نے سیاسی عمل میں رواداری کو فروغ دیا جو لائق تحسین ہے. نفرت نہیں، اتحاد اور جمہوریت کا راستہ اپنانا ہوگا. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتن اور ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری. کوہلو میں دوران آپریشن 5 دہشت گرد ہلاک. بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ.
पाकिस्तान का जदीद डिजिटल मईशत और बिटकॉइन टेक्नोलॉजी की जानिब मजबूत कदम। क्रिप्टो रेगुलेशन में नुमाया पेशरफ्त बिटकॉइन और डिजिटल असासे महज सरमायाकारी नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम का बुनियादी सुतून है। अहम एक्सचेंजेस के लिए अबूरी लाइसेंस, माइनिंग, टोकनाइजेशन और फिनटेक के पायलट मंसूबों का आगाज। बिटकॉइन पाकिस्तानियों के लिए बचत, माली शमूलियत और बैनुल-अक़वामी अदायगियों के मसाइल का मौसर हल है। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब का अबूधाबी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू। हुकूमत पाकिस्तान अपने मेहनत कशों को आलमी सतह पर बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने के लिए कोशां। इटली की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल के लिए 10,500 मुलाजमतों का कोटा मिल गया। वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सारिक हुसैन ने नौकरियों के कोटे को अहम संग मील करार दिया। पूरी कौम को मुबारकबाद। जल्द यूरोप के दीगर ममालिक की जानिब से कोटा फराहमी के लिए उम्मीद का इजहार। यमन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखना नागुज़ीर। पाकिस्तान यमन में पेशरफ्त का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहा है। यमन में अमन के लिए सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। तमाम यमनी जमातें जामे मुज़ाकरात और सियासी हल के लिए खुद खुलूस नीयत से काम करें। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से यमनी अवाम की मुश्किलात का खात्मा और पायदार अमन कायम होगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी। सिख फॉर जस्टिस तंजीम की जानिब से भारत में ईसाइयों के लिए महफूज वतन ट्रंप लैंड का मुतालबा मुजवज़ा खिता अमरीकी सदर के नाम से मंसूब किया जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमरीकी सदर से मामले में बराह रास्त मुदाखलत की अपील। भारत में सिर्फ ईसाई नहीं सिखों को भी शदीद खतरात लाहिक हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू। अफगान तालिबान रजीम की पुष्ट पनाही में दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा। अफगान दहशतगर्द बैरून ममालिक दहशतगर्दी में मुलव्वस। जराइम की बढ़ती लहर की वजह से जर्मनी के भी अफगान शरपसंदों की मुल्क बदरी के अहकामात। ईरान भी लाखों अफगान शहरियों को मुल्क बदर कर चुका। अक़वाम मुत्तहिदा। दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे है और जो इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो लाए अमल कह ले उसे, उसमें एक तरतीब कह ले जो दी गई, जो गुफ्तगू की मुल्क के सिपा सालार ने और उलमा ने, आज पूरी दुनिया उसे अप्रिशिएट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक रवादारी के हवाले से दुनिया के अहम तरीन अखबारात और चैनल्स और मैगजीन वो उसके ऊपर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी सिमत की तरफ चला है, एक ऐसी मंजिल की तरफ चला है जिसका जो असल हदफ और हमारी मंजिल है वो एक इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत है जिसमें कोई किसी का हक ना मार सके। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी मैदान में, सेहत के मैदान में हमारी मसीही बरादरी का बहुत बड़ा किरदार है और वो अपना किरदार अदा कर रही है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करनी है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए जद्दोजहद करनी है, उस मुतशद्दिदाना रवैयों को खत्म करना है। आज हमारे ऊपर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जो जंग मुसल्लत की जा रही है, हमने इसको शिकस्त दी है। हमारे चर्च निशाना बने, यहां आपके सामने है कि पिशावर में, फिर यहां जहानाबाद में और कई जगहों के ऊपर चर्च निशाना बने, उलमा निशाना बने, मस्जिदें निशाना बनी। तो जो हमारा दुश्मन है उसका हदफ पाकिस्तान है, उसका हदफ पाकिस्तानी है, उसका हदफ ना शिया है, ना सुन्नी है, ना बरेलवी है, ना देवबंदी है, ना मसीही है, ना मुस्लिम है, उसका हदफ पाकिस्तान है। ना सिख है, ना हिंदू है। हमें पाकिस्तानी बन के उसका मुकाबला करना है, हमें पाकिस्तानी बन के उसको ललकारना है। और ये बात मैं फिर आज बहुत जरूरी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जिस तरह अल्लाह ताला ने दिफाई तौर पर बहुत मुस्तहकम और मजबूत बना दिया, उसी तरह मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को मुस्तहकम बनना है। पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए मुआशी तौर पर, दाखिली तौर पर हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि बाज़ लोगों का हदफ जो है वो
یعنی یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ ہندوستان کی جارحیت کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ایک دشمن نے آپ پر جارحیت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح بنایا، وہ اپنے آپ کو کہتے پاکستانی ہے لیکن ان سے پاکستان کی فتح جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ بہت فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جناب افغانستان میں ایسا ہے ایسا ہے، تو بھائی آپ چلے جائیں وہاں، یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو گلدستے دے کے الوداع کریں گے، لیکن اپنے ملک کے اندر یہ پاکستان بیٹھا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہاں پر مسیحی ہے، مسلم ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں۔ کیا ہندوستان میں ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ 200 سے زائد چرچ چلائے گئے ہیں ہندوستان میں پچھلے 2 سالوں کے اندر۔ مساجد کو، امام بارگاہوں کو، سکھوں کے جو ہے گردواروں کو، ہندوؤں جو نچلی ذات کے جنہیں اچھوت کہا جاتا ہے ان کو، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اب ایک بچی، اس کا جس طرح حجاب اتارا گیا، ایک وزیر اعلیٰ نے، دنیا سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں، پاکستان الحمدللہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسیحی برادری کے جو یہ ایام ہیں، ان میں جس انداز سے ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں نے، ہماری پولیس نے، ہمارے جو ہے وزارت صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہیں، وزارت داخلہ جو ہے، وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے انتظامات کیے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی ایک شخص ہندوستان میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے جی۔ اور بھائی خدا کے بندو، اپنے ملک میں دیکھو، تم تو کشمیریوں پر ہونے والے ظلم پہ ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ تم جو بچیوں کے حجاب جو ہے وہ نوچے جا رہے ہیں، اس پہ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ آپ پاکستان کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، ہم آپس میں الحمدللہ اتنے مضبوط ہیں، اور یہاں جو پنجاب میں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ووٹ کی وجہ سے بنا ہے۔ اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہے، پاکستان کو معاشی طور پر بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے ملک کی جو اکرام ہے، جو تعظیم ہے، جو عزت ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر پچھلے اگر مئی سے اب تک دیکھیں تو جس طرح آپ کے ملک کے سپہ سالار کو امریکی صدر نے دعوت پہ بلایا اور پھر یہ کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کے آرمی چیف سے ملا ہوں، فیلڈ مارشل سے ملا ہوں، یہ کبھی ایسا تاریخ میں ہوا ہے؟ اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جناب تو یہ فوج میری ہے، کس کی ہے یہ فوج؟ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، یہ یہاں کے ادارے بھی میرے ہیں، اور ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سلامتی کے اداروں کو، ہماری فوج کو یا ہماری قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے۔ جھوٹ کا بیانیہ زیادہ دیر نہیں چلتا، حقائق سامنے آ جاتے ہیں، حقیقت سامنے رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن زید وہ آئے ہیں، اس سے پہلے اردن کے شاہ آئے ہیں۔ آنے والا نیا سال ایک بہترین انشاءاللہ سال ہوگا پاکستان کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی اہم ترین شخصیات اور طاقتور ترین شخصیات جو ہیں جو دنیا میں وہ پاکستان آ رہی ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کو بین المسالک، بین المذاہب رواداری کا جو پاکستان ایک مجموعہ ہے، ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اس کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اسی طرح ہم پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام انشاءاللہ 2 روزہ پیغام اسلام کانفرنس، جس کا عنوان یہ ہے کہ امن، محبت، رواداری، وہ اسلام آباد میں منعقد کر رہے ہیں، جس میں دنیا اسلام کے اہم ممالک سے اور مختلف مذاہب کے جو قائدین ہیں، جن میں ویٹیکن سے اور باقی جگہوں سے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیا آنے والا جو عیسوی سال ہے وہ بھی پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہماری تمنائیں ہیں کہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو، امن والا ہو، محبت والا ہو، فلسطینیوں کے لیے، سوڈانیوں کے لیے، یمن والوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے، اور
اسی طرح میں یہ بات بھی، چونکہ فلسطین کی بات آئی ہے، تو پاکستان کی مسیحی برادری نے روز اول سے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی ہے، اس لیے کہ وہاں انسانیت نشانہ ہے۔ وہاں مسجد پہ اگر بم لگ رہا ہے تو میزائل چرچ پہ بھی لگ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے یہاں، چونکہ اصل تو ہمیشہ کی طرح ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے یہاں مدعو کیا، آج ان کی سالگرہ بھی ہے، اور اس ناطے یہ تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے ساتھیوں کا یہاں جمع ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات پاکستان کے اندر بہت کم ہیں کہ جو سب کو جمع کر لیتی ہیں، لیکن جمع ہونے کے لیے سارے تیار ہیں، مقصد صرف ایک قدم آگے بڑھانا ہے۔ آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں پھر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، تاکہ جزاک اللہ خیر۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے، پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ آنے والے نئے سال سن 2026 میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور عزم کے حوالے سے تمام لوگوں کو اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہوگا۔ کچھ عناصر کو پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح ہضم نہیں ہو رہی۔ مار کے حق کے بعد پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبروں کی تفصیل جانیے گا بریک کے بعد۔ MCB راست آئی ڈی سے ہو رقم کی ادائیگی فوراً، محفوظ اور بالکل مفت، چاہے کسی فرد کو رقم بھیجنی ہو یا وصول کرنی ہو، شاپنگ کی ادائیگی کرنی ہو یا براہ راست MCB برانچ جا کر ٹرانزیکشن مکمل کرنی ہو، اب یہ سب ممکن ہے بغیر کسی کٹوتی کے۔ آج ہی اپنا موبائل نمبر MCB بینک اکاؤنٹ سے لنک کریں، راست آئی ڈی بنائیں اور کبھی بھی کہیں بھی فوری طور پر پیسے بھیجیں یا وصول کریں۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 124ویں مڈشپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی کمیشننگ پریڈ منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی تھے۔ ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور بحرین اسلامی اخوت کے رشتوں میں بندھے ہیں اور ہمارے تعلقات ہر آنے والے دن میں مستحکم ہو رہے ہیں۔ بحرین پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بحرین کا پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر تعاون جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے قابل فخر بات ہے کہ وہ بھی پاکستان نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہیں۔ ترکی، عراق، سری لنکا، بحرین اور جبوتی کے کیڈٹس کا اکیڈمی میں تربیت کا حصول پاکستان والے اکیڈمی کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈنٹ ضیاء الرحمان نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ اس سے قبل مہمان خصوصی اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو کیڈٹس نے سلامی دی۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پریڈ میں 91 مڈشپ مین اور 38 SSC کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مڈشپ مین محمد عزیز عباس کو مجموعی طور پر بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر، جبکہ مڈشپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈرک دی گئی۔ پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار اور عراق سے آفیسر کیڈٹ الزہبی فہد حسام فرید کو چیف آف دا نیول سٹاف گولڈ میڈلز اور SSC کورس کے آفیسر کیڈٹ سید سعد شاہد کو کمانڈنٹ گولڈ میڈل دیا گیا۔ تقریب میں فوجی افسران، معززین اور کیڈٹس کے والدین نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کیپٹل ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کیپٹل ایلیٹ ٹریننگ اور CTD کورس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے ساتھ راپلنگ اور دیگر فزیکل مشقوں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے ترقیاتی اور پیشہ ورانہ امور سمیت سینٹر میں دستیاب تربیتی سہولیات کا معائنہ کیا۔ IG اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی نے وفاقی وزیر داخلہ کو ایلیٹ ٹریننگ سکول میں جاری تربیتی سرگرمیوں، سیکیورٹی انتظامات اور آپریشنل تیاریوں سے متعلق بریف کیا۔
वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स से मुलाकात में दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। उन्होंने ज़ेर तरबियत जवानों की महारत और पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज बरसी मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर अपने पैगाम में कहा कि आज एक ऐसी रहनुमा को ख़राज अक़ीदत पेश किया जा रहा है जिनकी ज़िंदगी और कुर्बानी पाकिस्तान में जमहूरियत की जद्दोजहद से गहरा ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने 2 बार मुंतखब किया। उन्होंने आइन, पार्लिमान और अवाम के वोट के हक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद की। इंतखाबात में उनकी बार बार कामयाबी इस बात का सबूत है कि वो पुरअमन सियासत और जमहूरियत पर पूरा यकीन रखती थीं। सदर मुमलिकत ने कहा कि उन्होंने अवामी फलाह पर तवज्जो दी और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए रोज़गार, तालीम, बुनियादी सहूलतों और समाजी तरक्की के मौक़े बढ़ाने की कोशिश की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एक ऐसे पाकिस्तान पर यकीन रखती थीं जिसमें सबकी शमूलियत हो। वो फ़िरक़ावारियत, नफ़रत और अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ थीं और अक़लियतों के हकूक़ के लिए मुसलसल आवाज़ उठाती रहें। उनका ख्वाब एक ऐसा मुल्क था जहां हर मज़हब के मानने वाले इज़्ज़त, बराबरी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ उनका जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ उनकी यादगार खिदमात में शामिल है। उन्होंने तशद्दुद और नफ़रत के ख़िलाफ़ खुलकर बात की और अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। उनकी शहादत हमें ये सिखाती है कि दहशत गर्दी का मुकाबला सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सोच, तालीम और एक दूसरे के एहतराम से भी किया जाता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि उनकी 18वीं बरसी पर हमें नफ़रत की बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाना होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती थीं। उनका पैगाम हमें एक दूसरे के करीब लाता है, जमहूरी इदारों को मजबूत करने और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की तलकीन करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के यौम शहादत के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की अजीम बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हकूक़ और वफाक़ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़, रवादारी, बर्दाश्त और सियासी हम-आहंगी के लिए नुमायाँ किरदार अदा किया जो आज भी पाकिस्तान के लिए मशाल राह है। उन्होंने कहा कि सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ देना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक काबिल तहसीन खूबी थी। मुल्क व कौम के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके सियासी मीरास में हुब्बुल वतनी का जज्बा नुमाया है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के किरदार को मजबूत बनाने, अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान को एक पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए काबिल कदर खिदमत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हम पाकिस्तान में रवादारी, बर्दाश्त, कानून की हुक्मरानी और अवामी फलाह के सफ़र को आगे बढ़ाने के अज़म की तजदीद करते हैं, जिसके लिए बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान कुर्बान की। वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी और उनके अहल खाना और चाहने वालों के लिए सब्र जमील की दुआ की।